بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس سین میں ہم دیکھیں گے کہ فلاویوس سوگت آتا ہے اور اپنے دو ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے ہیکٹر کے کہنے پر ہم دیکھیں گے کہ فلاویوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوگت میں ہیکٹر کے کہنے پر یعنی گنجی چڑیل کے دو آدمیوں کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں، اور ہیکٹر اورحان سردار کے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یگت صاحب کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ یگت کہتا ہے کہ کون ہو تم لوگ اور یہاں کس لیے آئے ہوں؟ ہیکٹر کے سپاہیوں کے لیے آیا ہوا فلاویوس اورحان سردار کے سپاہیوں کو جان سے نہیں مارتا، صرف وہ بے ہوش کرتا ہے۔ وہ کسی کو بھی جان سے نہیں مارتا، اس کا مقصد صرف اور صرف گنجے چڑیل کے دو ساتھیوں کو چھڑانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، تاکہ گنجے چڑیل ہیکٹر اس کے اوپر شک نہ کریں۔ لیکن یگت صاحب کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، سردار کے بیٹے فلاویوس نے کہا۔ تو یگت سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو فلاویوس ہے، کیونکہ فلاویوس ہی انہیں کہتا ہے کہ سردار کے بیٹے۔ فلاویوس کہنے کے بعد فلاویوس اتنے میں اپنے سر سے نقاب ہٹاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ فلاویوس کہتا ہے کہ یگت صاحب، سردار کے بیٹے، ان دو ساتھیوں کو میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تجھے ماروں گا۔ یگت صاحب کہتا ہے نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، تم تو غدار ہو، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور ہم سے غداری کرو گے۔ یگت صاحب کہتے ہیں میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ماروں گا۔ فلاویوس کہتا ہے دیکھو سردار کے بیٹے کو، جس کی جان ایک تاجر کے احسان پر ہے، وہ باتیں کر رہا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے کس بات کا انتظار کر رہے ہوں، مجھ پر حملہ کرو۔ فلاویوس کہتا ہے کہ مجھ پر حملہ کرو تو یگت صاحب کہتا ہے کہ تم اپنے ہی خون میں ڈوب جاؤ گے، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ فلاویوس اس کو کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، یگت صاحب اسے ایک مکہ مارتے ہیں۔ کیا اس طرح تم مجھے مارو گے؟ فلاویوس یگت صاحب سے کہتے ہیں تمہارے پاس صرف اتنا ہی زور ہے، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارا باپ ایک سردار ہے، ورنہ تم بکریاں چرانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ میں تمہیں بھی تمہارے باپ اور بھائی کے پاس بھیج دوں گا۔ یگت صاحب فلاویوس سے کہتے ہیں کہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا فلاویوس۔ اس نے کہنے کے بعد ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور فلاویوس اس میں اتنے زور سے وار کرتے ہیں کہ یگت صاحب کی تلوار دور جا گرتی ہے۔ فلاویوس کہتا ہے کہ تم فاطمہ خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ تو اس بات پر بھی ان میں بحث ہوتی ہے، اور فلاویوس یگت کو مارنے والا ہوتا ہے، اتنے میں علاؤدین آ جاتا ہے، کہتا ہے فلاویوس رکو۔ فلاویوس رکو، یگت صاحب علاؤدین کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علاؤدین مجھے فلاویوس سے بچا لیں گے۔ علاؤدین صاحب کہتے ہیں کہ فلاویوس رک جاؤ۔ فلاویوس پھر بھی یگت صاحب میں ایک زور سے مکہ مارتے ہیں اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ علاؤدین فلاویوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فلاویوس تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یگت کو تم نے کیوں مارا تھا؟ علاؤدین سے کہتا ہے کہ میں یہاں گنجی چڑیل کے دو آدمیوں کو لینے آیا ہوں، ان کو میرے حوالے کر دو
علاؤدین کہتا ہے اگر میں حوالے نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو فلاویوس کہتا ہے کہ ہیکٹر کے 2 آدمی آپ کے قید خانے میں موجود ہیں، اگر انہیں میرے حوالے وہ چاہتا ہے کہ میں انہیں بچا کر لے آؤں۔ علاؤدین کہتا ہے کہ اگر میں حوالے نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو فلاویوس کہتا ہے کہ ہیکٹر مجھ پر شک کرے گا، اس سے ہمارا منصوبہ خراب ہو جائے گا۔ تو علاؤدین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے راستہ کھول دوں گا، ایسا ہی صحیح، میں تمہارے لیے راستہ کھول دوں گا، علاؤدین کہتا ہے۔ فلاویوس وہاں سے جانے لگتا ہے اور علاؤدین یگت سردار کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے، لیکن یگت کہتا ہے کہ فلاویوس تو غدار نکلا، وہ تو وہی انہی کی قیادت کر رہا تھا، وہ تو ہم سے غدار ہے، میں جانتا ہوں۔ علاؤدین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، لیکن یگت صاحب یہ بات چھپا لیتے ہیں کہ فلاویوس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم فاطمہ خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ